الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ارباب علم و دانش، اصحاب ذی شعور، احباب فکر و نظر، اہل خرد و عقل، معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طالب علم ساتھیوں، پہلی مرتبہ 24 نومبر سن 2019 کو کبیر والا شہر کی اس عظیم الشان حمد و نعت کی تقریب میں برادر عزیز حضرت مولانا جاوید اختر صاحب فاروقی مد ظلہ العالی، حضرت مولانا نذیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ مختصر وقت میں چند معروضات آپ کی توجہ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ ماہ ربیع الاول گزر رہا ہے۔ سال کے مہینوں میں حضور کی ذات گرامی کے ساتھ اس کا تعلق اور نسبت سب سے مضبوط اور گہری ہے۔ اس وجہ سے اس ماہ محترم میں ذکر مصطفیٰ کی رفتار اور مقدار دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ حضور کا ذکر کسی بھی گھڑی رکتا اور تھمتا نہیں ہے، مگر اس ماہ محترم میں اس کی رفتار اور مقدار دونوں بڑھ جاتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں حضور کی سیرت طیبہ کے حوالہ سے کچھ معروضات پیش کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، بحر لا ساحل لہ، ایک ایسا سمندر ہے جس کا ساحل اور کنارہ کوئی۔ سیرت طیبہ کے متعدد اجزاء ہے، لا تعداد پہلو ہے
جن کو کما حق ہو احاطہ تحریر و بیان میں لانا انسانی بساط سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد و ورع، علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فہم و ذکا، جود و سخا، بندہ نوازی، غریب پروری، انوارات و برکات، معجزات و مبشرات، غزوات و فتوحات، جلوت و خلوت، سیرت و صورت، سنت و شریعت، نبوت و رسالت اور ختم نبوت، حلیہ، چہرہ کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و ملاحت، لمعانیت، نورانیت اور لطافت، الغرض جملہ اوصاف کی امی ہستی ہے۔ کس کس وصف سے جہاں کو روشن کیا جائے اور اس بحر بے قرار کے ساحل پہ کیسے پہنچا جائے۔ حفیظ جالندھری تڑپ کے کہتے ہیں، آقا تیری سیرت، تیری صورت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تیری سیرت، تیری صورت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی، حفیظ بے نوا کیا ہے، گدائے کوچہ الفت، عقیدت کی جبیں تیری مربت سے ہے نورا۔ سیرت طیبہ کا احاطہ بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، البتہ سیرت طیبہ کی حقیقت ذہن نشین کرانے کے لیے سیرت طیبہ کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ میں آپ کے کمالات، امتیازات، آپ کی خصوصیات ہیں۔ دوسرے حصہ میں آپ کی تعلیمات، پیغامات اور ارشادات ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے، نتیجے کی بات کون سی ہے، اسے آخر میں ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے ان دونوں حصوں کی کچھ جھلکیاں آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ پہلا حصہ جس میں آپ کے امتیازات، خصوصیات اور انفرادی کمالات ہیں، اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ نے حضور کو اس قدر کمالات عطا فرمائے، نہ آپ سے پہلے کسی کو عطا فرمائے، نہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی کو عطا فرمائے، اور آپ کے بعد تو کسی کو عطا ہوں گے بھی نہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے، محدث العصر والزمان علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی کی آخری کتاب خاتم النبیین میں لکھتے ہیں، جس طرح روشنی کے تمام مرتبے سورج پہ ختم ہے، بالکل اسی طرح کمالات کے تمام مرتبے حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی و رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، حبیب کبریاء، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا يمکن الثنا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین کی ذات گرامی پہ ختم ہے، روشنی کے تمام مراتب سورج پہ ختم، روشنی کے تمام مراتب کی سورج پہ انتہا ہے، تو کمالات کے تمام مراتب کی حضور کی ذات گرامی پہ انتہا ہے، آقا پہ انتہا ہے۔
زہد و ورع کی آقا پہ انتہا ہے، علم و حکمت کی آقا پہ انتہا ہے، سخاوت و شجاعت کی آقا پہ انتہا ہے، عدالت و شرافت کی آقا پہ انتہا ہے، ہر کمال کی الغرض حضور کی ذات گرامی پر اللہ نے تمام کمالات کو مکمل فرما دیا ہے۔ چند ایک ذکر کرنا چاہوں گا، مجھے نظر آ رہا ہے اہل علم کا مجمع ہے، علماء ہے، کثرت سے طلباء ہے، لہذا زیادہ وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے، اشاروں میں اجمال کے ساتھ حضور کے کمالات کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ آپ کے کمالات میں علماء نے لکھا ہے آپ وجوداً مقدم ہیں، فرمایا اول ما خلق اللہ روحی، ظہوراً مؤخر ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کوئی بھی شخص سوال کر سکتا ہے جب وجوداً مقدم ہے پھر ظہوراً مؤخر کیوں، یا ظہوراً مؤخر ہے تو وجوداً مقدم کیوں؟ علماء فرماتے ہیں وجود میں تقدیم افضلیت کا باعث ہے، ظہور میں تاخیر افضلیت کا باعث ہے، اور اللہ تمام افضلیتیں دامن مصطفیٰ میں ڈالنا چاہتے تھے، اس لیے آپ وجوداً مقدم ہیں، ظہوراً مؤخر ہیں، حصول نبوت کے اعتبار سے اول ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کے کہنا چاہوں گا دیگر انبیاء کی نبوت تو پھیلی ہے، خاتم الانبیاء کی نبوت بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ذوق کے مطابق ذاتی ہے اور ترتیب میں ذاتی مقدم ہوتی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہوں گا دیگر انبیاء کی نبوتیں محدود ہیں، زبان کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے فقط حضور کی نبوت ہے جو غیر محدود ہے، ہر اعتبار سے، نہ زمانے کے اعتبار سے آپ کی نبوت کی کوئی حد ہے، نہ مقام کے اعتبار سے آپ کی نبوت کی کوئی حد ہے، نہ افراد کے اعتبار سے آپ کی نبوت کی کوئی حد ہے۔ اس کی مزید وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا کہوں گا جس طرح رب کی ربوبیت غیر محدود ہے، شاہ عرب کی نبوت غیر محدود ہے، رب کی ربوبیت کے لیے یہ ساری کائنات اکائی ہے، ون یونٹ بعینہ، شاہ عرب کی نبوت کے لیے بھی یہ ساری کائنات اکائی ہے، ون یونٹ۔ دیگر انبیاء کے پاس محض نبوت ہے، آپ کے پاس نبوت بھی ہے، ختم نبوت بھی ہے، دیگر انبیاء اور مرسلین کے پاس امت ہے، خاتم الانبیاء کے پاس خیر الامت ہے، دیگر مرسلین کے پاس کتاب اللہ، خاتم المرسلین کے پاس کلام اللہ، دیگر انبیاء کا کلمہ ان کی امتوں تک محدود ہے، خاتم الانبیاء کا کلمہ نبوتوں نے بھی پڑھا ہے، دیگر انبیاء کی امامت ان کی امتوں تک محدود ہے، خاتم الانبیاء نے شب معراج امامت آدم عیسیٰ جملہ نبوتوں کی بھی کرائی ہے۔ اس سے بڑھ کے کہنا چاہوں گا دیگر انبیاء کی دعوت یا قوم سے چلی، خاتم الانبیاء کی دعوت یا ایھا الناس کے ذریعے جملہ انسانیت کا احاطہ کر گئی۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہنا چاہوں گا دیگر انبیاء کے پاس محض شفاعت کا اعزاز ہے، خاتم الانبیاء کے پاس شفاعت کبریٰ و عظمیٰ کا تاج ہے، دیگر انبیاء کا معراج امتحان کی صورت میں ہے، خاتم الانبیاء کا معراج انعام کی صورت میں ہے، دیگر انبیاء کا معراج فرش زمین پہ ہے، محمد مصطفیٰ کا معراج بھی عرش بری پہ ہے۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، معجزات النبی، عقیدہ حیات النبی،
سیرت طیبہ کا ایک حصہ وہ ہے جس میں آپ کے امتیازات ہیں، انفرادی کمالات ہیں، آپ کی خصوصیات ہیں، اور ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ چند ایک نمونے کے طور پہ ذکر کر رہا ہوں۔ آپ کے کمالات میں علماء نے لکھا ہے ولد مختوناً، آپ پیدا ہوئے تو مختون تھے۔ حکیم الامت مجدد الدین والملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 اقوال میں سے ایک قول کے مطابق حضور مختون پیدا ہوئے، ولد مختوناً، جب آپ پیدا ہوئے تو مختون تھے۔ امام زرقانی اور دیگر ائمہ سیر فرماتے ہیں حضرت آمنہ کہتی ہے جب حضور کا نور نبوت عبداللہ کی صلب سے میرے رحم میں منتقل ہوا تو 6 مہینے تک مجھے اس انتقال کا احساس نہیں ہوا۔ 6 مہینے کے بعد احساس کی کیفیت اس قدر بلند ہوئی، میں جس پتھر پہ قدم رکھتی تھی وہ روئی کے دانوں کی طرح نرم پڑ جاتا تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کی منیر پہ کھڑی ہوتی تھی، اس کی گہرائیوں میں اترا ہوا پانی میرے کھڑے ہوتے ہی ابھر کر کناروں کو چومنے لگ جاتا تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی، پتھر سلام کہتے تھے، میں درختوں کے جھرمٹوں کے قریب سے گزرتی تھی، درختوں کے پتے، ٹہنیاں اور شاخیں بھی مجھے سلامیاں دیا کرتے تھے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے جب مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا ستارے مجھ پہ جھک آئے تھے، جب مصطفیٰ میرے بطن سے جدا ہوئے، حضرت تھانوی لکھتے ہیں حضرت آمنہ کے بطن سے ایک نور نکلا جس کی روشنی مشرق و مغرب میں پھیلی، اور حضرت آمنہ نے سرزمین بطحا پہ بیٹھ کر شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سیرت رسول میں لکھتے ہیں جب مصطفیٰ پیدا ہوئے کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر پڑے، بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا، آتش کدے فارس بھی بجھ گیا۔ جب مصطفیٰ پیدا ہوئے یہ ولادت تھی جس میں دایا کی ضرورت نہیں پڑی، وہ بعد میں دودھ پلانے آئی تھی، یہ وہ ولادت تھی جو بند کمرے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہوں گا ولادت سے عورت کو خون جاری ہوتا ہے، مصطفیٰ کی والدہ کو خون جاری نہیں ہوا بلکہ خوشبو کے مہکار وہاں سے بلند ہوئے۔ ولد مختوناً، جب آپ پیدا ہوئے تو مختون تھے، آپ کے ناخن کٹے ہوئے تھے، بال بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، زبان سے اللہ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کے ترانے اور قصیدے گونج رہے تھے۔ جبین نیاز سے جبین نیاز کو اللہ کے دربار میں جھکا کے زبان کان سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کیا کہیے ولد مختوناً، پیدا ہوئے تو مختون تھے، آپ کے کمالات کا احاطہ ممکن ہی نہیں۔ ما بقا ذلہ علی الارض، انسان کامل ہونے کی وجہ سے آپ کا سایہ تو تھا مگر زمین پہ نہیں پڑتا تھا کہ آپ کے سائے پہ بھی کسی کا قدم آ جائے۔ ما ظہر بولہ علی الارض، بولو براز کی حیثیت سے آپ کا بولو براز کبھی بھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوا۔ لم یجلس الذباب علیہ قط، آپ کے جسد اطہر پہ مکھی بھی کبھی نہ بیٹھی۔ ولم یتصاحب قط، آپ کو جمائی بھی کبھی نہ آئی۔ ولم یحتلم قط، سوتے ہوئے آقا کے کپڑے بھی ناپاک کبھی نہ ہوئے۔ لم یہرب دابۃ رکبھا قط، جس سواری پہ قدم رکھ دیے اس نے نافرمانی کبھی نہ کی۔ کان اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ، جب آپ مجلس میں بیٹھتے تو کوئی کتنا ہی لمبے قد کا کیوں نہ ہوتا، مصطفیٰ سے لمبا تو درکنار برابر بھی نظر نہ آتا، جو سب سے لمبے دکھائی دیتے وہ حضور سرور کونین ہوتے، حالانکہ آپ کی جسامت زیادہ لمبی نہیں تھی۔ صحابہ کرام آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسط الجسم، نبی کی جسامت درمیانی تھی، لیس بالطویل، آپ گھنے لمبے نہیں تھے، ولا بالقصیر، گھنے چھوٹے بھی نہیں تھے، لیکن شان اور کمال کیا تھا، کان اذا جلس
इमामी ही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक कमाल आपका ये लिखा है, तनामु आइनाहु वला यनामु कल्बु। जब आप सोते थे आपकी महज आंखें सोती थी, दिल जागता रहता। नींद हर किसी के हक में नाक़िज़े वुज़ू है, लेकिन हुजूर के हक में नाक़िज़े वुज़ू नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते आपकी महज आंखें सोती थी, आपका दिल जागता था। और जब हुजूर का इंतकाल पुरमलाल हुआ, सहाबा की मुक़द्दस जमात कह रही थी हुजूर वफात पा चुके हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब जो इस उम्मत के मुहद्दिस है, हजरत आयशा से रिवायत है, हुजूर ने फरमाया इन्नहु काना यक़ूल क़द काना क़ब्लकुम फिल उमम मुहद्दिसून फ़इन यकुन फ़ी उम्मती मिनहुम अहदुन फ़इन्न उमर इब्न अल-ख़त्ताब मिनहुम। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब इस उम्मत के मुहद्दिस है। क़ाल इब्न वहब इब्न वहब कहते हैं तफ़सीर मुहद्दिसून मुल्हमून, मुहद्दिस की तफ़सीर मुल्हम है। मैं इसकी वज़ाहत में नहीं जाना चाहता। हज़रत उमर इस उम्मत के मुहद्दिस है। हज़रत उमर इख्तिलाफ कर रहे हैं, सहाबा की मुक़द्दस जमात कहती है हुजूर वफात पा चुके हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब मानने को तैयार नहीं है। इस इख्तिलाफ की वजह क्या है? मुहक्किक़ उलमा फरमाते हैं इस इख्तिलाफ की वजह ये है, सहाबा की नजरें मुस्तफा की आंखों पे थी और आंखें सो जाती थी, और हज़रत उमर की नजर मुस्तफा के दिल पे थी और दिल मुस्तफा बेदार रहता है। नारे तकबीर, जमाले मुस्तफा, कमाले मुस्तफा, सखावत मुस्तफा, नारे तकबीर। सीरत तैयबा का एक हिस्सा वो है जिसमें आपके कमालात हैं। आपके किस किस कमाल को बयान किया जाए। आपकी ज़ाते गिरामी है जिसके पसीने से खुशबू आया करती थी। हज़रत अनस जो खातिमे रसूल है वो फरमाते हैं ला शममतु मिस्कन वला अंबरतन, ला शममतु मिस्कन वला अंबरतन अत्यब मिन राइहतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने मुझको अंबर को सूंघा, लेकिन जो महक नबी के पसीने से आई है वो दुनिया की किसी खुशबू से नहीं आई। फूल तो फूल है, हुस्न कांटों में भी है, फूल तो फूल है, हुस्न कांटों में भी है, लुत्फ जन्नत से बढ़कर मदीने में है। ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में जैसी खुशबू नबी के पसीने में। ला शममतु मिस्कन वला अंबरतन अत्यब मिन राइहतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्नद इमाम आज़म में रिवायत आती है हुजूर का बदन महकता था। काना युरफुन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बितीबी रिहिही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बदन की महक से पहचान लिए जाते थे। आपके कमालात को किस हद तक बयान किया जाए। आपके कमालात, कोई भी शख्स अपने लुआब को अपने मुंह से निकलने के बाद अपनी हथेली पे रख के दोबारा अपने मुंह और जुबान पे नहीं रख सकता। लुआब भी अपना है, मुंह भी अपना है, हथेली भी अपनी है, लेकिन हुजूर सरवर आलम का कमाल देखिए। आपके लुआबे दहन से परवरदिगार आलम ने कराहत को खत्म कर दिया, महबूबियत पैदा कर दी। सहाबा लुआब निकल जाया करते थे, आपके लुआबे दहन में कराहत नहीं थी बल्कि शिफा थी। हजरत अली की आंखों को लगे, हजरत अबू बकर की एड़ी को लगे, अल्लाह शिफा बख्शे। कराहत नहीं थी, मिठास थी, कड़वे कुएं में गिरे शहद से ज्यादा मीठा हो जाए। कराहत नहीं थी, बरकत थी। जाबिर बिन अब्दुल्लाह की हंडिया में जाए, सहाबा का लश्कर खाना खा जाए, सदा चूंकि तू रहे, तो अल्लाह ने जो कमाना मोहम्मद मुस्तफा को अता फरमाने किसी को नहीं अता। एक और बात अर्ज करता हूं, हुजूर के कमालात इस कदर है कुरान करीम में नहीं आ सकते। अल्लाह ने उनको जाहिर भी करना था तो हुजूर के कमालात को किस तरह जाहिर किया। आपके कमालात को तकसीम किया, अंबिया को मोजेज़ात देकर, क़यामत
मुस्तफा का सदका है। जिसके पास हुस्न व जमाल है वो हुस्न व जमाल मुस्तफा की ज़कात है। अल्लाह ने आपसे पहले अंबिया को जो कमालात फर्दन फर्दन अता किए वो सब के सब खातमुल अंबिया में यकजा किए। हजरत आदम का खुलुक, हजरत शीश की मारिफत, नूह का जोश तबलीग, इब्राहिम का वलवला तौहीद, हजरत इस्माइल का इसार, हजरत लूत की हिकमत, सालेह की फसाहत, दानियाल की मोहब्बत, यूशा का जिहाद, इलियास का वकार, यहया की पाक दामनी, ईसा का ज़हर, दाऊद की लहर, यूसुफ का हुस्न, अलगर्ज जो कमालात जुमला अंबिया को फर्दन फर्दन अता किए वो सब के सब खातमुल अंबिया में यकजा कर दिए। इसलिए कहना चाहूंगा अगर कोई हुजूर के कमालात को बिखरे हुए देखना चाहे तो आदम का ईसा सब अंबिया को देखे। अगर सबके कमालात को एक जगह पे गुलदस्ते की शक्ल में जिंदा हुआ देखना चाहे फिर अकेले मोहम्मद मुस्तफा को इमाम राग़िब अस्फ़हानी मुफ़रदातुल कुरआन में मोहम्मद का माना ही ये लिखा है अल्लज़ी इज्तुमिअत फ़ीहिल ख़िसालुल महमूदा। मोहम्मद कहते ही उसे है जिसमें तमाम ख़िसाल महमूदा को जमा कर दिया गया हो। और किसी कहने वाले ने यूं कहा हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। हजरत यूसुफ का हुस्न, हुस्न यूसुफ दमे ईसा, हजरत ईसा का दम और खूब यदे बैज़ादारी, हजरत मूसा का चमकता हाथ, आंचे खूबा हमादारन। किस किस नबी के किस किस कमाल का जिक्र किया जाए वो तमाम कमालात जो अंबिया को बांट के दिए गए, तू तन्हादारी तुझ अकेले में रख दिए गए। बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, नासिबुल उलूम वल खैरात, मंबे फयूज़ व बरक़ात, साहिब आबे हयात हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह यूं रकम दराज हुए कि आका जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, जहां के सारे कमालात एक तुझ में है और तेरे किसी में नहीं मगर दो चार। नारे तकबीर, शान रिसालत, अज़मत रिसालत, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, कमालात मुस्तफा, सखावत मुस्तफा। नारे तकबीर। सीरत तैयबा का एक हिस्सा वो है जिसमें आपके इंफिरादी कमालात है, आपके इम्तियाज़ात है, आपकी खुसूसियात है। मैंने चंद सी तवज्जो की नजर की। और सीरत तैयबा का दूसरा हिस्सा वो है जिसमें आपकी तालीमात है, आपके पैगामात है, आपके इरशादात है। पहले में कमालात, दूसरे में आपकी तालीमात। जैसे आपके कमालात महज कमालात नहीं है, इनफिरादी कमालात है जिनका दूसरा नाम इम्तियाज़ात है, खुसूसियात है। ऐसे ही आपकी तालीमात महज तालीमात नहीं है, इनफिरादी और मिसाली तालीमात, इनफिरादी और मिसाली तालीमात है। आपकी तालीमात की चंद खुसूसियात आपकी तवज्जो की नजर करना चाहूंगा। तालीमात नबुव्वत जो सीरत तैयबा का दूसरा हिस्सा है, इसकी पहली खुसूसियत ये है कि नबी की मुकम्मल तालीमात महफूज है, मुकम्मल तालीमात महफूज है। कोई बात, किसी बात का कोई जुज़, किसी जुज़ की कोई शिक गैर महफूज नहीं है, मुकम्मल महफूज। उलमा तशरीफ फरमा है। इससे भी आगे बढ़ के कहना चाहूंगा तालीमात तो फिर तालीमात है, सीरत नबवी का अख़स जुज़ है।
सूरत किताबों में महफूज। इससे भी आगे बढ़ के कहना चाहूंगा, नबी की 11 तलवारों के नाम किताबों में महफूज, 7 सिरों के नाम किताबों में महफूज, 6 कमानों के नाम किताबों में महफूज, 5 देशों के नाम किताबों में महफूज, 4 खानों के नाम किताबों में महफूज, 2 मैगजीनों के नाम किताबों में महफूज, 3 ऊँटनियों के नाम किताबों में महफूज, 7 घोड़ों के नाम किताबों में महफूज। नबी के माकुलात यानी खाए हुए का फसल 4 मन 20 से किताबों में महफूज। इससे भी बढ़ के कहना चाहूंगा, नबी के 21 सफेद बालों की तादाद किताबों में महफूज। धरती के कायनात के वाहिद हस्ती आमीना के लाल महबूबे फैजुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल की है, जिसकी एक एक अदा को अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए महफूज करा दिया। ये पहली खुसूसियत है तालीमात नबुव्वत की। तालीमात तो थे तालीमात है, अदाए महफूज है। और यहाँ एक बात और अर्ज करना चाहूंगा, किसी नबी की महफूज नहीं, हुजूर की महफूज है। आगे क्यों? इसकी हिकमत क्या है? इसकी हिकमत नबी की खत्म नबुव्वत का कामिल इजहार, नबी की खत्म नबुव्वत का कामिल इजहार है। आप कहेंगे कैसे? पहले अंबिया की महफूज इसलिए नहीं कि नबी के बाद नबी आ गए। बुखारी की रिवायत है, कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबियुन व इन्नहु ला नबिय्य बादी व सयकूनु खुलफा फयक्सुरून। जब नबी के बाद नबी आ जाता था तो हिफाजत की जरूरत भी पेश न आई। गोया वो नबी थे, आखिरी नहीं थे। हुजूर नबी भी है, आखिरी भी है, नबी भी है, आखिरी भी है। तो एक एक अदा अल्लाह ने महफूज कराई। क़यामत तक इसी को फॉलो करोगे, इसी के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे, तुम्हें खालिक की भी रज़ा मिलेगी, महबूब खुदा की भी रज़ा मिलेगी। नबी आना कोई नहीं, बोइस्तु अना वस्सातु कहातैन, फरमाया मुझे और क़यामत को इन 2 उंगलियों की तरह भेजा गया। जिस तरह इन 2 के दरमियान, जिनमें से एक का नाम सवाबा है, एक का वुस्ता है, जिस तरह इस सवाबा और वुस्ता के दरमियान दूसरी उंगली कोई नहीं, इसी तरह मोहम्मद और क़यामत के दरमियान दूसरा नबी कोई नहीं। तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मिर्ज़ाइयों पे लानत, मिर्ज़े काले पे लानत, कादियानियों पे लानत, नारे तकबीर। हुजूर ने फरमाया बोइस्तु अना वस्सातु कहातैन, तफसीरात में नहीं जाता, एक एक अदा महफूज है, खत्म नबुव्वत के इज़हार। नंबर 2, ये बताने के लिए कि अंबिया मनाने के लिए नहीं, अपनाने के लिए होते हैं, अपनाने के लिए होते हैं। और अपनाने के लिए उनकी जिंदगी महफूज होनी चाहिए ताकि उसे नमूना करार दे, उसकी नकल की जा सके। याद रखिए, यहूदी अंबिया को मनाते हैं, ईसाई मनाते हैं, उनकी मजबूरी है। हर एक ने अपने नबी से निस्बत, ताल्लुक और मोहब्बत का इजहार करना होता है। उन अंबिया की सीरतें, किरदार, तालीमात महफूज नहीं कि अपना कर निस्बत, ताल्लुक और मोहब्बत का इजहार करें। हमारे मजबूरी वो इस रास्ते पे चले, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमारे नबी की एक एक अदा महफूज है। हम अपने नबी के साथ निस्बत, ताल्लुक और मोहब्बत का इजहार अपने पैगंबर को अपना के करते हैं, अपने पैगंबर को अपना के करते हैं। तो पहली खुसूसियत तालीमात पैगंबर की महफूजियत, तालीमात तो तालीमात रही, अदाए महफूज। और उलमा तशरीफ फरमा है, शुयूखुल हदीस है। एक बात और अर्ज करता हूं, हुजूर तो हुजूर है। यहां तो अगर किसी रावी ने हुजूर के किसी कौल को नकल किया, आपके किसी फेल को नकल किया, आपकी किसी तकरीर को नकल किया,
की नहीं हुई। तो पहली खुसूसियत महफूजियत है और दूसरी खुसूसियत जामइयत है। हुजूर की तालीमात है जो इंसानी जिंदगी के तमाम शोबों का इहाता करती है। कोई भी शख्स इंसानी जिंदगी के किसी मोड़ पे खड़ा होकर ये नहीं कह सकता फलाने शोबे में फलाने मोड़ पर हुजूर की तालीमात मेरी रहनुमाई नहीं करती। ये जामइयत सिर्फ हुजूर की तालीमात में है, वगरना ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात उनकी सीरत और किरदार और जिंदगी में ये जामइयत नहीं दिखा सकते। यही वजह है आज पढ़े लिखे ईसाई निज़ाम मुस्तफा के निफाज का तकाजा कर रहे हैं और उसकी वजह क्या है? हजरत ईसा की जिंदगी में वो महफूजियत और जामइयत नहीं है जो मुस्तफा की तालीमात और जिंदगी में है। मसलन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक सलार बनकर मैदान जिहाद में लड़ते दिखाई नहीं देते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मनसबे क़ज़ात पे फैसले करते हुए दिखाई नहीं देते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बाप के रूप में औलाद की तरबियत करते हुए दिखाई नहीं देते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक शौहर के रूप में हुस्ने मुअशरत का नक्शा पेश करते नजर नहीं आते। उनकी जिंदगी के चंद पहलू महफूज हैं, वो भी हुजूर और कुरान की बरकत से। ना वो महफूजियत है ना वो जामइयत है जो अल्लाह ने तालीमात मुस्तफा को अता की। और कहता हूँ उलमा तशरीफ फरमा है जामइयत का आलम ये मसाइल दो किस्म के हैं। कुछ वो जो वजूद में आ चुके हैं और कुछ वो जिनके वजूद में आने का इम्कान है। जो वजूद में आ चुके उनका हल तो तालीमात नबूवत ने पेश किया। जो अभी तक वजूद में नहीं आए उनके वजूद में आने का इम्कान है। अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। सैयदुल फुक़हा, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, तिलमीज़ुस सहाबा, इमाम सवाद आज़म हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और उनके होनहार तलामिज़ा इमाम अबू यूसुफ, इमाम मुहम्मद, इमाम सुफर रहिमहुमुल्लाह की कुबूर पर के जो मसाइल अभी तक पेश नहीं आए किसी भी मौके पे उनके पेश आने का इम्कान है। इमाम अबू हनीफा और उनके होनहार तलामिज़ा ने फर्जी सूरतें बनाकर उनका भी पेश आने से पहले हद पेश कर दिया है। आए कोई मुतजद्दिद, आए कोई टेक्नोलॉजी से मुंसलिक, दिखाए कोई साइंसदान ऐसा कोई मसला जिसका हल 1400 साल पहले तालीमात पैगंबर में पेश न कर दिया गया, एक भी नहीं है। तो दूसरी खुसूसियत जामइयत और तीसरी खुसूसियत कामिलियत है। कामिलियत का मतलब ये नबी की तालीमात का कोई गोशा मख्फी नहीं है, सब वाज़ेह। इंसानी जिंदगी का बड़ा नाजुक गोशा है, इज़्दिवाजी फराइज़ की अदायगी। अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी का ये पहलू भी अपनी उम्मत से मख्फी नहीं रखा, खोल के बता दिया। मेरी रातें अज़वाजे मुतहरात के साथ कैसे गुजरती थी ताकि नबी का कोई भी उम्मती कशकोले गदाई लेकर रहनुमाई के लिए अगियार के दरवाजे पर भिखारी बन के दर दर पे मारा न फिरे। हुजूर ने साफ बता दिया मेरी रातें खदीजा के साथ ऐसे गुजरी, हफ्सा के साथ ऐसे गुजरी, ज़ैनब बिन्ते जहश के साथ ऐसे गुजरी, ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा के साथ ऐसे गुजरी, सफिया के साथ ऐसे गुजरी, आयशा के साथ ऐसे गुजरी। तो जो कामिलियत तालीमात मुस्तफा में है किसी पैगंबर की तालीमात में है ही नहीं। और चौथी खुसूसियत नबी की तालीमात की क्या है? वो है अमलियत। अमलियत हुजूर ने जो करने का फरमाया उसका अमली नमूना पेश, जिसका हुक्म दिया उसका अमली नमूना पेश किया। इत्तेबा पीछे चलने को कहते, इसके पीछे चल पड़ना ये सैंपल है, इसके मुताबिक अपने आमाल को बना लेना। अमली नमूना पेश किया हुजूर की तालीमात की एक बड़ी खुसूसियत अमलियत है। दुनिया को पता चल जाए कि तालीमात नबुव्वत में सिर्फ कौल ही नहीं फेल भी है, काल ही नहीं हाल भी है, इल्म ही नहीं अमल भी है, थ्योरी ही नहीं प्रैक्टिकल भी है, लाइब्रेरी ही नहीं लेबॉर्टरी भी।
نبی کے کمالات ہیں، پھر وہ کمالات ہی نہیں انفرادی کمالات، دوسرے حصے میں نبی کی تعلیمات ہیں جو بہت ساری خصوصیات اور خوبیوں سے مزین ہے۔ اب آئیے نتیجے کی بات عرض کرتا ہوں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ان دونوں حصے میں پائی جاتی ہیں، قدر مشترک کا درجہ رکھتی ہیں۔ مثلا ذکر نبی کے کمالات کا بھی ہوتا ہے، نبی کی تعلیمات کا بھی ہوتا ہے۔ نبی کے کمالات کا ذکر بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، نبی کی تعلیمات کا ذکر بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نبی کے کمالات کو بیان کرنے سے بھی حضور کی ذات گرامی کے ساتھ نسبت، تعلق اور محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ نبی کی تعلیمات کا ذکر کرنے کے ساتھ بھی حضور کی ذات گرامی سے نسبت، تعلق اور محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تذکرہ کمالات سے بھی ایمان کو جلا ملتی ہے، تذکرہ تعلیمات سے بھی ایمان کو جلا ملتی ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو مشترک ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق صرف دوسرے حصے کے ساتھ ہے، پہلے حصے کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپن مومن اور کافر میں امتیاز کرنا۔ نبی کے کمالات، نبی کے فضائل، نبی کی خصوصیات کے ذکر سے امتیاز نہیں ہوتا۔ کیوں؟ نبی کے کمالات کو اپنے بھی بیان کرتے ہیں، بیگانے بھی بیان کرتے ہیں۔ الفضل ما شہیدت بالآداب کے کہا، اور کرے بھی کیوں نہ، اللہ نے اپنے نبی میں نقص رکھا جو کوئی نہیں۔ لیکن نبی کی تعلیمات ان میں اپنانے کی خوبی ہے۔ کمالات کو اپنایا نہیں جا سکتا، تعلیمات کو چونکہ اپنایا جاتا ہے، اس لیے یہ مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے، عاشق اور غیر عاشق میں فرق کرتی ہے۔ اس وجہ سے دوسرے حصے کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور کہتا ہوں پہلے حصے کو ذکر کیا جا سکتا ہے، ذکر، اور ذکر اپنے بھی کرتے ہیں، بیگانے بھی کرتے ہیں۔ مائیکل ہارٹ نے دی 100 کتاب لکھی، 100 شخصیات، سب سے پہلے نمبر پہ حضور کو رکھا کہ آپ جیسا دنیا میں کوئی کفار نے آپ کی تعریف کی، گاندھی نے آپ کے فضائل اور خوبیوں کو بیان کیا، مگر اس سے وہ مومن نہیں ہو۔ اور جس نے نبی کی تعلیمات کو اپنایا وہ کافر نہیں رہا۔ یہ مابہم امتیاز ہے۔ جہاں تک نبی کی تعریف کی بات ہے، مومن بھی کرتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں۔ کفار نے حضور کے بارے میں جو کہا، اگر اسے پڑھ لیا جائے، لکھنے والے کا نام چھپا دیا جائے، جو لکھا وہ پڑھ کے سنا دیا جائے، تو دنیا فرق نہ کر سکے یہ کسی کافر کا لکھا ہوا ہے یا عاشق صادق کا لکھا۔ یہ چونکہ ہم تو نات ہے، اس حوالے سے آخر میں شرکت کرنا چاہوں گا۔ کفار نے بھی حضور کے بارے میں شاعرانہ محبت کا اظہار ہے، شاعرانہ محبت۔ ابو طالب سے بات شروع کرتے ہیں۔ ابیض یستسقی الغمام بوجهه، ابیض یستسقی الغمام بوجهه، سوال الیتامى عصمۃ للارامل۔ ماہنامہ نام 1999 میں شائع ہوا، اس کا شمارہ نمبر 6، اس میں کفار کے اشعار ہیں۔ ہری چلختر کا کلام حضور کی محبت میں ڈوب کر لکھا۔ آپ کے لیے کہا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور شوکت مغرور نے کس شخص کا توڑا تلسم، منہدم کس نے الہی کسر کسرا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ کہہ دیا لا تقنطوا، اختر کسی نے کان میں، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا۔ سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، پھر کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا۔ آدمیت کو غیر ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ چندر پرکاش بولا ہم جس کی فضیلت پہ تو عالم کی جبی ہے، ہم جس کی فضیلت پہ تو عالم کی جبی ہے، سجدگاہ کون ہے
کی زمین ہے، دنیا کا عقیدہ ہے، اپنا بھی یقین ہے، جو شہ مدینے میں کہیں اور نہیں ہے، اتنا کوئی اللہ کو محبوب نہیں ہے، سیرت بھی حسین، آپ کی صورت بھی حسین ہے، یہ عرض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، ساکن جنت بھی یہی ہے، اے خاک مدینہ تیرے اعجاز کے صدقے ہے عرش نشی جو بھی یہاں فرش نشی ہے۔ اور آگے بڑھیے، کام کا پرشاد ہندو کہتا ہے گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، اور دولت کونین کو یوں دامن میں چھپا لے، پھر کان کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ مولانا فاروقی نے رہنما میں لکھا، بال کمل اشمل سیانی کہتا ہے نگاہوں کا جادو دلوں پر مسلط، نگاہوں کا جادو دلوں پر مسلط، جمال اللہ اللہ جلال اللہ اللہ، اتر آئے خدا شو کرسی سے چل پہ، نبوت کا درجہ کمال اللہ اللہ۔ مہاراجہ سلیکشن پرشاد کہتا ہے کان عرب سے نام نکل کر سردار بنا سرداروں کا، کان عرب سے نام نکل کر سردار بنا سرداروں کا، نام محمد اپنا رکھا، سلطان بنا سرداروں کا۔ ڈاکٹر ماتا پرشاد سیٹھ نے کہا میرا حکمہ ہے منور آپ کی تنویروں سے، میرا حکمہ ہے منور آپ کی تنویروں سے، اور میری دنیا آپ کے پیغام سے گلزار تو ہے، دید سے منور آنکھیں میری نہیں لیکن پر نور سے قلب میرا مقصد انوار تو ہے۔ اور کہنا چاہوں گا مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے کاروان مدینہ میں جگنناتھ آزاد ہندو کے اشعار لکھے، جگنناتھ آزاد متعصب ہندو کہتا ہے سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، ان جس کے احسانات ہیں دنیا ان کا پر، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، پیام دوستی لے کر، صادق البات العمی بن کر، سلام اس پر کہ جس کے نور سے نور ہے دنیا، سلام اس پر کہ جس کے نطق سے مشہور ہے دنیا، سلام اس ذات اقدس پر حیات جاویدانی کا، سلام آزاد کا، آزاد کی رنگی بیانی کا۔ اور کسی نے یوں کہا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی، پلکیں ہیں کہ کوثر میں شب قدر کھلی ہے، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ داغ ہے کہ شیراز شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، اور باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ سانپ کے امڑتے ہوئے دریا۔ اپنوں نے بھی تعریف کی، بیگانوں نے، اور کرتے بھی کیوں نہ، جس کا نام ہی محمد ہو تعریفوں والا، نام ہی محمد ہو، مستقل عنوان ہے، وضاحت میں نہیں جاتا، مستقل عنوان ہے۔ الذی یحمد مرتن بعد مرتن، صاحب قاموس نے لکھا، صاحب مفردات القرآن نے لکھا الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ، وضاحت میں نہیں جاتا، نام ہی تعریفوں والا ہے محمد۔ تو بات سمیٹتا ہوں، تعریف اپنے بھی کرتے ہیں، بیگانے بھی کرتے ہیں، مگر تعلیمات پر عمل صرف اپنے ہی کرتے ہیں، کمالات پہ عمل نہیں ہوتا، عمل صرف تعلیمات پہ ہوتا ہے، اور جب عمل تعلیمات پہ ہوتا ہے کمالات پہ نہیں، تو پھر مابین امتیاز بھی تعلیمات ہے کمالات نہیں۔ آخر میں یوں اختصار کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری عملی نبی کے کمالات سے وابستہ نہیں ہے، نبی کی تعلیمات سے وابستہ ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، نبی کی ولادت کوئی حضور کی طرف پیدا ہوا ہو سکتا ہے، کسی کو کر سکتا ہے، ہرگز، لیکن نبی کی تعلیمات کو ہر کوئی اپنا بھی سکتا ہے، اپنانے کا مکلف، اپنانے کا مکلف بھی۔ آئیے اس دوسرے حصے کی اہمیت کو سمجھیں، اجاگر کریں۔ آج مغربی تہذیب یلغار کر رہی ہے، فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت کا زمانہ ہے، ناروے میں قرآن کریم کی توہین کی جا رہی ہے، دیگر ممالک میں صاحب قرآن کی توہین کی جا رہی ہے۔ ہم اپنے عمل سے جواب دیں، حضور کی تعلیمات کو اپنا کر زندگی
ملا کر نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نبی کی تعلیمات کو فالو کیجئے، اہمیت کو اجاگر کیجئے تاکہ نبی کی تعلیمات کی محفوظیت، تاریخیت، جامعیت، کاملیت اور عملیت واضح ہو، مذہب اسلام کی مذاہب عالم پر فوقیت، برتری اور بہتری کا اظہار ہو۔ اس لیے آخر میں یہی کہہ کے اجازت لے رہا ہوں کہ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب